السلام علیکم خواتین حضرات۔ سب سے پہلے تو ہمارے تمام دیکھنے سننے والوں کو ہماری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو۔ کل سے پاکستان میں رمضان المبارک شروع ہو رہے ہیں، یعنی کل پہلا روزہ ہوگا۔ ہماری یہ جو معمول کی ویڈیوز ہیں جو ہم یہاں پر ڈالتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اسی طرح اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ طویل غزل ہے، تو اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں کل 10 اشعار ہیں، تو ہم آج 5 اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے مطالب آپ کو بتائیں گے، اور کل انشاءاللہ تعالی جو باقی 5 اشعار رہ جائیں گے ان پر کام کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: دیکھنا قسمت کہ اپنے آپ پہ رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے۔ آ جائے ہے پرانی اردو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ پہ رشک آ جائے ہے۔ اس کو پرانی اردو میں اگر وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اپنے آپ پہ رشک آ جاتا ہے، تو اس کے لیے آ جائے ہے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اس میں لفظ ہے رشک۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے فخر۔ تو فرماتے یہ ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مرزا غالب نے رشک کے عجیب و غریب پہلو پیدا کیے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اس شعر میں پیش کیا گیا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ بدقسمتی ملازہ ہو کہ مجھے خود اپنے آپ پر رشک آنے لگا، محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ رشک یہ موقع ہی نہیں دیتا کہ اسے دیکھ سکوں۔ تو ایک اور استاد تھے مولانا طباطبائی، اللہ ان کو بخشے، انہوں نے خوب فرمایا تھا کہ انتہائی رشک میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بھی محروم رکھا۔ جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ بخیل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بھی محروم رکھتا ہے، تو وہ یعنی اسی طرح کا کچھ جو کیفیت ہے اس کا اظہار مرزا غالب نے اس شعر میں کہا ہے۔ اس سلسلے میں غالب کے 2-3 اشعار ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے، مرتے ہیں مگر ان کی تمنا نہیں کرتے۔ اور ایک اور شعر ہے اسی طرح کا کہ تکلف برطرف نظارگی میں بھی صحیح، لیکن وہ دیکھا جائے کب یہ ظلم دیکھا جائے ہے مجھ سے۔ ایک اور شعر ہے، یعنی اسی مضمون کا ہے: چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو۔ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غالب نے جو یہاں پر رشک کا لفظ استعمال کیا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں کیا، وہ اس مضمون کے اشعار پہلے بھی کم و بیش اسی معنی کے کہتے رہے۔ آئیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں: ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آب گینا تندیے صحبا سے پگھلا جائے ہے۔ ہاتھ دھو دل سے، ہاتھ دھونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کسی چیز سے محروم ہو جانا، اور اندیشہ کہتے ہیں کسی بھی خوف کو یا کسی بھی خطرے کو۔ آب گینا کہتے ہیں شیشے کی سراہی کو، یعنی وہ برتن جس کی گردن قدر لمبی ہوتی ہے اور جس میں شراب ڈالتے ہیں، اور تندی کہتے ہیں تیزی کو، اور صحبا، ویسے تو صحبا کہتے ہیں شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً جو سرخ رنگ کی شراب ہوتی ہے اس کو صحبا کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہہ لیجئے تو ریڈ وائن، تو اس کو صحبا کر کے غالب نے اس کو مخاطب کیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتایا کہ آب گینا کسے کہتے ہیں، شیشہ یا شیشے کی سراہی وغیرہ جس میں شراب بھر کر استعمال کی جاتی ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر
فکر اور اندیشے کی گرمی کا یہی حال ہے تو دل سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ شراب اتنی تیز اور تند ہے جو شیشے کو پگھلائے دے رہی ہے۔ اب فکر اور اندیشہ کی گرمی کو شراب اور تیز شراب سے اور دل کو انہوں نے اپنے آبگینے سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل کا آبگینہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ یعنی جیسے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی بہت تیز شراب ہو اور وہ کسی شیشے کے برتن میں ڈال دی جائے تو شیشے کا برتن جو ہے اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں شراب کی تیزی سے پگھل نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر، میرا دل جو ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح کا شیشے کا برتن ہے، اور یہ جو فکر اور اندیشہ اور پریشانیوں کی شراب ہے یہ بڑی تیز ہے۔ تو جیسے وہ شراب شیشے کے برتن کو پگھلا سکتی ہے، تو اگر یہی غم اور یہی فکریں اور یہی پریشانیاں مجھے لاحق رہیں تو میرا جو دل ہے اس کا جو آبگینہ ہے وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ شعر نمبر 3 ہے، غیر کو یا رب وہ کیوں کر منع گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آتی ہے تو شرما جائے ہے۔ غیر وہی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا، رقیب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور گستاخی بدتمیزی، کسی کی شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کر دینا یا کوئی ایسی حرکت کر دینا جو اچھا نہ سمجھا جائے، اور حیا کہتے ہیں شرم کو، یہ بھی ہم آپ کو بیشتر کتنی مرتبہ بتا چکے ہیں۔ اب یہ شعر کا مطلب، اس کا ایک بہت ہی اچھا مطلب کیا تھا خواجہ حالی نے، تو وہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ اصل میں یہ شعر ہے معاملے کا، اور معاملہ کیسا، جو ایک عاشق اور ایک معشوق کے درمیان اکثر گزرتا ہے، لیکن شاعرانہ نزاکت اس میں جو ہے وہ دوسرے مصرے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ حیا آنی اور شرمانا دراصل ایک ہی چیز ہے، پھر اس کے کیا معنی کہ حیا بھی آتی ہے تو شرما جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مقام پر حیا آنے کا متعلق اور ہے اور شرما جانے کا متعلق اور ہے۔ یعنی گر حیا بھی اس کو آتی ہے، یعنی غیر کی گستاخی پر وہ جو خواہش بیجا ہے اس سے شرما جاتا ہے۔ اب خواہش بیجا ہم کیا بتائیں آپ کو، آپ اچھے خاصے سمجھدار ہیں، یعنی غیر سے اس کے ساتھ تکرار کرنے سے، یعنی غیر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو اور ویسا ہو، اور محبوب جو ہے وہ شرما رہا ہے۔ اب شعر کا مطلب تو خیر شاید واضح ہو ہی گیا ہے، اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ حیادار شخص جو ہوتے ہیں وہ خود زیادہ سے زیادہ تکلیف اٹھا لیتے ہیں اور دوسرے سے تکرار نہیں کرتے، یا کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو اس کی دل آزاری کا باعث ہو، اس کو تکلیف پہنچے۔ تو یقیناً غیر کی گستاخی دیکھ کر محبوب کو حیا تو آتی ہے، وہ غیر کو منع بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو حیاداری کا طبعی خاصا ہے منع نہیں کر سکتا، اور یہی بات مرزا غالب نے شعر کے پہلے مصرے میں بہت اچھی طرح واضح کر دی ہے۔ اس کا شعر نمبر 4 ہے، شوق کو یہ لت کہ ہر دم نالہ کھینچے جائیے، دل کی وہ حالت کے دم لینے سے گھبرا جائے ہے۔ اب شوق کا مطلب محبت یا عشق سمجھ لیجئے، اور لت کہتے ہیں عادت کو، اور یہ خوبی کہتے ہیں عادت کو، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اور ایک لفظ اس کے لیے لبکہ بھی استعمال ہوتا ہے، لبکہ، جو عموماً بری عادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک اور شعر بھی ہے کہ ہر دم نالہ کھینچی جائی کا مطلب ہے کہ ہر دم رونا پیٹنا کرتے رہیے، اور دم لینے کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا رک جانا، تھوڑا سا سانس لے لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شوق ہے، یعنی جو ہمارا عشق اور محبت کا شوق ہے، اس کو تو ایک
طرح کا لبکا پڑ گیا کہ ہر وقت روتا پیٹتے ہی رہتا ہے، لیکن دل کی جو حالت ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ایسی ہے کہ سانس لیتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، اور شوق اور دل کی اس کشمکش کی وجہ سے ہم بہت بڑی پریشانی میں ہیں، بہت بڑے عذاب میں ہیں۔ شعر آسان ہے، آپ اس کے جب معنی کریں گے اور اس کو جب تنہائی میں پڑھیں گے، آپ اس کے غور خوض کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے اور آپ کو ایک طرح سے ایک راستہ بھی ہم نے بتا دیا ہے، تو جب آپ اس کو سوچتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی معنی آپ پر مزید کھلتے چلے جائیں گے۔ اب اس کو ہم زیادہ اگر اس کے لیے زیادہ الفاظ استعمال کریں تو مطلب وہی رہے گا، لیکن بات خواہ لمبی ہو جائے گی۔ چلیے آج کا اس کا 5واں شعر دیکھتے ہیں، جو آج کا اس کا آخری شعر ہے۔ مقطع بھی نہیں آیا، وہ انشاءاللہ کا ہم کل آپ کو بتا چکے کہ اس پر بات کریں گے۔ تو 5واں شعر ہے کہ دور چشم بد تیری بزم طرف سے واہ واہ، نغمہ ہو جاتا ہے وہاں گر نالا میرا جائے۔ یہ جو بولتے ہیں لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی چشم بد دور، لوگ اس کو چشم بدور بھی کہہ دیتے ہیں، غلط کہتے ہیں، چشم بد دور بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے چشم بد دور، اس کا مطلب ہے کہ حسد کرنے والی آنکھ یا جلنے والی آنکھ یا کسی کو دیکھ کر رشک میں اتنا مبتلا ہو جانا کہ اس کے لیے برا سوچے، تو وہ کچھ نظر جو ہوتی ہے، بد نظر جو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو چشم بددور کہتے ہیں۔ چشم بد کہتے ہیں، چشم بددور کا مطلب ایک طرح سے دعا ہے کہ بھئی کوئی بری نظر نہ لگے۔ اور بزم طرب کہتے ہیں خوشی کی محفل کو۔ تو فرماتے یہ ہیں، نالا آپ کو بہت مرتبہ بتا چکے، اب ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ بھائی تو نے عیش اور نشاط کی جو محفل سجا رکھی ہے، آراستہ کر رکھی ہے، خدا اسے بری نظروں سے بچائے، یعنی چشم بد سے بچائے۔ اور پھر داد بھی دیتے ہیں کہ بھئی واہ واہ سبحان اللہ، اور کہتے ہیں کہ اس بزم کی کیفیت یہ ہے، یعنی وہ اتنی مبارک ہے کہ میں یہاں سے روتا ہوں، نالا بھی کرتا ہوں، اور تو وہ جب تیری محفل میں پہنچتا ہے تو وہ نغمہ ہو جاتا ہے، یعنی میرا جو غم ہے، میری آواز کا جو غم ہے، وہ وہاں پہنچتے پہنچتے خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تیری محفل ہے وہ اتنی اعلیٰ طرح کی ہوتی ہے، اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، اور اس میں اتنی شاندار ماحول ہوتا ہے، اس کی فضا ایسی اچھی ہوتی ہے کہ جو میرے نالے کو نغمہ بنا دیتی ہے۔ تو آپ یعنی اندازہ کیجئے کہ اصل میں انہوں نے اپنے محبوب کی محفل کو دعا دی ہے اس میں، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ بھائی دور چشم بد تیری بزم طرف سے واہ واہ، مطلب واہ واہ کا مطلب ہے سبحان اللہ، کہ بھئی آپ کی جو محفل ہے وہ کتنی زبردست ہے کہ وہاں پر جو میرے رونے پیٹنے کی آواز پہنچتی ہے تو وہ رونا پیٹنا نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی ایک طرح کا خوشی کا نغمہ بن جاتا ہے۔ غالب کا ایک اور شعر ہے جو تقریباً اسی مضمون کا ہے، آپ نے شاید پڑھا ہوگا، ہم نشیں مت کہہ کہ برہم کر نہ بزم عیش دوست، وہاں تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے۔ تو خواتین حضرات، اس غزل کے یہ آج کے 5 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور جن کا مطلب کچھ ہم نے کرنے کی کوشش کی اور آپ کی خدمت پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے، اس کے جو اگلے 5 اشعار ہیں وہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے حاضر کل۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔